اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے، جو عام پانی ہم استعمال کرتے ہیں نا پینے کے لیے، اگر صحیح ڈھنگ سے یہ پانی بھی اگر ہم استعمال کریں نا تو ہمارے بہت ساری پریشانیوں کا یہ حل ہے۔ صحیح ڈھنگ سے، صحیح ڈھنگ مطلب کتاب و سنت میں کیا طریقہ ہے اس کا، آپ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 2028، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں یعنی جب پانی پیتے تھے تو 3 مرتبہ سانس لیتے تھے، 3 سانس میں پیتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، ہم اتنے شدید پیاسے ہوتے ہیں نا، اتنے شدید پیاسے ہوتے ہیں کہ جب جیسے ہم نے دیکھا ٹائم ہو گیا، مؤذن نے اذان دے دی، اب گلاس ہم نے اٹھایا، بھائی صاحب ایک گلاس میں ایک گھونٹ میں تو پورا پانی ختم۔ سنت ہم بھول گئے، ہمیں یاد ہی نہیں ہے، پیاس کی صرف شدت ہمیں یاد ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی 3 سانس میں پیتے تھے، 3 سانس میں پیو، بیٹھ کر کے پیتے تھے، بیٹھ کر کے پیا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پینے سے منع فرما دیا، لا یشربن احدکم قائما، تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر کے نہ پیے۔ ایک روایت میں آیا کہ اگر پی لے تو قے کر دے، آپ اندازہ لگائیے کھڑے ہو کر کے اگر پیتے ہیں تو آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ آپ اپنے جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ جو ہے جب کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں تو ڈائریکٹ وہ پانی ہے نا اندر جاتا ہے اور پھر کڈنی پر بھی اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے نا۔ تو کھڑے ہو کر کے نہیں پینا ہے، پانی 3 سانس میں پینی ہے۔ اور یہ پانی بھی ہمارے لیے زندگی ہے، زندگی جیسے سانس لے کر کے ہم زندہ ہو رہے ہیں نا، ایسے پانی سے بھی ہمیں زندگی ملتی ہے اور ہمارے اپنے جسم کے اندر اگر پانی کی کمی ہو جائے تو آدمی پھر بیمار ہو جاتا ہے، کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے، نحیف ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ہم کھانے پینے کے آداب پر، چونکہ بات ہو رہی طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ہم نے غذا کے تعلق سے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند فرماتے تھے، کس غذا میں کتنے فائدے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کھانے پینے کے آداب پر۔ کچھ چیزیں حقیقی ہیں کہ اسے ہم کھائیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں محسوس ہوگا، اور کچھ چیزیں حسی ہیں، ایسی ہیں کہ ہم وہ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد اس چیز کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، یعنی وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے لیکن صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ کیسے محسوس کی جا سکتی ہے آئیے ہم بتاتے ہیں۔ کھانے پینے کے آداب میں سب سے پہلا ادب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، سکھایا ہے، وہ ہے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا۔ ہمارے یہاں کیا ہے نا، ہم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یہ بھی غلط ہے نا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے جوش میں آ جاتے ہیں بیچارے، ہے نا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بھائی یہ جب دعا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں پڑھ رہے ہو، اضافہ کیوں کر رہے ہو؟ نبی نے صرف بسم اللہ پڑھی ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے نہیں جناب دعا ہے، اگر ہم پڑھ لیتے ہیں پوری دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حرج کیا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے فجر کی 2 رکعات فرض کی ہے نا، آپ 4 پڑھ لیجئے، کیا حرج ہے؟ پڑھیں گے آپ؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں نا۔ آپ کا یہ کہنا کیا دلیل بنے گا کہ نہیں یہ نماز ہی تو ہے، 4 کے بجائے ہم 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل سنت ہی ہے، اصل یہی حکم ہے اللہ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو، ایک بچے کو آپ نے نصیحت فرمائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5376، صحیح مسلم میں 2022، آپ نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک، کہا کہ اے بچے اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بچے کو اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم نے پلیٹ میں نکال کر کے کھانا اپنے بچے کے حوالے کر دیا، وہ دائیں سے بھی کھا رہا ہے، بائیں سے بھی کھا رہا ہے، الٹا سیدھا کھا رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے کھا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں وہ ابھی بچہ ہے۔ اللہ کے بندو وہ ابھی بچہ ہے، اس کو آپ جب بچپن سے نصیحت کرو گے، تاکید کرو گے، تب جا کر کے ہے نا بڑے ہو کر کے اس کو اسلامی تعلیمات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور وہ عمل کرے گا۔ کتنے ایسے بچے ہیں بعض جگہوں پر یا بعض گھروں میں تو آپ دیکھیں گے کہ بچے بالکل الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اور ان کو جب دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے یعنی سیدھے ہاتھ سے کہا جا رہا ہے تو وہ نہیں کھا پا رہے ہیں، کیونکہ ان کی عادت ہی شروع سے بائیں ہاتھ سے کھانے کی ہے۔ اور آگے چلیے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ سکھایا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کے ہمیں کھانا ہے، یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو نصیحت کی۔ اس کے بعد ایک دوسری عام سی حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2020 کہا اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، جب تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، واذا شرب، اور جب پیے، فلیشرب بیمینہ، تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ واضح، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے۔ اچھا یہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی ہوتا کیا ہے نا، کہیں ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے دائیں ہاتھ میں کھانے وغیرہ کے کچھ دانے لگے ہوئے ہیں، ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں گلاس ہم نے پکڑ لیا تو بھائی گندا ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، آپ ایک ہاتھ سے پکڑو،
ہے نا دائیں ہاتھ سے آپ لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، کیا لگ جائے گا اس کا وہ ہاتھ کا مختصر دانہ لگ جانا، کیا آپ اس سے بہتر یہ سمجھ رہے ہو کہ الٹے ہاتھ سے آپ پی لو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھو؟ تو ان تمام چیزوں پر بھی بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے نا، کھانے پینے کے آداب میں سے، جب ہم ساتھ میں بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں یا اکیلے بھی ہم کھا رہے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سامنے سے ہم کھائیں۔ کھانے کا یہ طریقہ ہے، پلیٹ میں کھانا نکال کر کے دے دیا۔ اب صحیح ادب قرآن و سنت کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہم سامنے سے کھائیں، ایسا نہیں کہ پلیٹ میں کھانا رکھا ہوا ہم وہاں سے اٹھا کے کھا رہے ہیں، اکیلے ہوں یا پھر ساتھ میں ہوں۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے 5376، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو کیا نصیحت کی تھی؟ ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی نے کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ پہلے بسم اللہ کا حکم دیا نبی نے، اس کے بعد کہا اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی جو تمہارے سامنے وہ کھاؤ، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے سامنے سے اٹھا کے کھاتے جا رہے ہو۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کھانے کا کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہو نا تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم تکبر و غرور میں نہ کھائیں کہ دیکھو ہے نا یہ انتظام میں نے کروا دیا، میں نے ایسا کر لیا تو ہو گیا، ورنہ نہیں ہوتا، دوسرے اور لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے یا اتنی جو ہے ان کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کھلا سکیں، یہ تو میری ہی استطاعت ہے۔ ارے اللہ کے بندو یا اللہ کے بندے، تم کو کس نے کھلایا؟ اللہ نے کھلایا ہے نا، اور جب اللہ نے کھلایا ہے تو وہی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس سے بہترین غذا اپنے کسی اور بندے کو بھی کھلا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ عاجزی ہونی چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی اچھا کھانا مل گیا تو بس ہم بھرتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، سنن ترمذی حدیث نمبر 2380، اللہ کے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کہا کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ یہ ہمارا پیٹ جو ہے نا، اس سے برا کوئی برتن نہیں ہے جناب۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ کھانے میں میانہ روی اختیار کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، 1/3 سانس کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جناب نہیں، یہ 1/3 کا جو لاجک ہے نا، یہ نہیں چلے گی ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں لاجک کب چلے گی؟ جب کھانا اتنا خاص نہ بنا ہو، تھوڑا تھوڑا ہم کھا لیں، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ شادیوں میں ایسے ہم ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کہ زمانے کے بھوکے ہوں، اور ایسے پیتے ہیں جیسے صدیوں کے پیاسے ہوں۔ یہ حالت ہے آج ہماری قوم کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَثُلُثٌ لِطَعَامِ، 1/3 کھانے کے لیے، وَثُلُثٌ لِشَرَابِ، 1/3 پینے کے لیے، وَثُلُثٌ لِنَفْسِ، اور 1/3 سانس کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ساتویں چیز یہ ہے کھانے پینے کے آداب میں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم جو ہے نا کھڑے ہو کر کے پینے سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ لا یشربن احدکم قائما۔ آج کل کھانے پینے میں کھڑے ہونا یہ فیشن شمار کیا جاتا ہے یا فیشن سمجھا جاتا ہے کہ چلو بعض کے یہاں شادیوں میں، اب تو حیدرآباد وغیرہ میں، ساؤتھ میں آپ جا کر کے دیکھیں گے تو وہاں اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ سیلف سروس ہے، یعنی وہاں کوئی ویٹر وغیرہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کے آپ کو کھانا کھلائیں، کھانا دیں۔ وہاں کھانے سب لگے ہوئے ہیں، آپ جائیے نکالیے، چل کر کے کھائیے، ہے نا، چلتے پیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، تو یہ کھانے پینے کے آداب میں سے نہیں ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ البتہ بعض ایسے حالات اگر آتے ہیں کہ بھائی وہاں بہت ہی اشد مجبوری آ گئی آپ کے سامنے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے ہو، اشد مجبوری ہے، آپ جو ہے نا نہیں بیٹھ کر کے کھا پی سکتے ہو، تو وہاں آپ کے لیے رعایت ہے، وہاں آپ کے لیے رخصت ہے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کر رکھا ہو کہ آپ کے لیے تمام تر جو ہے سہولیات موجود ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کھڑے ہو کر کے پیتے ہو، کھاتے ہو، تو پھر یہ جو ہے یہ چیز خلاف شرع ہے۔ اس کے علاوہ آٹھویں چیز یہ ہے کہ کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں۔